سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کو لے گیا، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو دکھائیں اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ قرآن میں تو بس اتنا ہی تذکرہ ہے معراج کا، اور اسی سورہ بنی اسرائیل میں آگے چل کے آتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، کہ ہم نے جو آپ کو منظر دکھایا وہ ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے، جیسے ہم نے شجرہ ملعونہ کو آزمائش بنایا، دونوں چیزوں کو ہم نے کیا بنایا؟ آزمائش۔ تو قرآن میں بس اتنا تذکرہ ملتا ہے معراج کا، ایک تو سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں پہلی آیت، اور ایک آگے جا کے 2-3 رکوع کے بعد۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اللہ عیب سے پاک ہے جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے جو منظر آپ کو دکھایا، یہ منظر بھی اور شجرہ ملعونہ بھی، یہ دونوں لوگوں کے لیے آزمائش ہیں۔ یہ بلب جل بجھ رہا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، بے فکر رہیں۔ یہ دونوں چیزیں لوگوں کے لیے آزمائش ہیں۔ باقی اس کی تفصیل حدیث میں ملتی ہے کہ براق پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مسجد اقصی پہنچے، بہت دور ہے مسجد اقصی، وہاں اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو جمع کیا جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے آسمانوں پہ لے گئے اور اپنا قرب عطا کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف پیغمبروں سے مختلف آسمانوں پر ملاقاتیں ہوئیں۔ آپ کو معراج میں 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، جو آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے 5۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بارگیننگ جو ہے نا، بارگیننگ یہ تو اللہ اس کے رسول کے درمیان میں بھی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو ہم نے قیمت بول دی بس اسی پہ خرید لو، ایک زبان، ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ بارگیننگ آپ نے بولنے پر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں، آپ 1 کروڑ روپے بول دو، ہم تو کہیں گے نا بھائی یہ اتنے کی دو گے تو ٹھیک ہے، تھوڑا کم کر لو، تھوڑا کم کر لو۔ تو لچک ہونی چاہیے انسان کی طبیعت میں، یہ نہیں کہ بس ایک ہی زبان ہے جو بول دیا بول دیا۔ اب اللہ نے 50 نمازیں دی تھیں، کم کرتے کرتے کتنی کر دیں ہیں بھائی؟ 5۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب 5 ہی کرنی تھی تو 50 کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بعض دفعہ مشکل احکام دیتے ہیں لیکن ابھی صحابہ نے عمل کیا نہیں ہوتا کہ اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، ایسا بھی ہوا ہے قرآن میں۔ یہ بتانے کے لیے کہ اصل تو ہم یہ حکم دینا چاہتے تھے مگر تمہاری رعایت میں ہم اپنے حکم کو چینج کر رہے ہیں۔ اگر پہلے ہی حکم دیا جاتا نا آسان والا تو پتہ کیا چلتا کہ اللہ اصل کیا چاہتے تھے اور آسانی کر کے کیا چاہتے ہیں۔ تو اصل تو یہ تھا کہ اللہ چاہتے تھے ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھیں؟ 50 ٹائم، لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ یہ مشکل میں پڑ جائیں گے اور جہنم میں جانے والوں کی تعداد اور زیادہ بڑھ جائے گی، اس لیے اللہ نے کہا کہ میں تمہاری رعایت کرتا ہوں۔ جیسے بیوہ عورت کو نکاح کے پیغام سے اللہ نے منع کیا، لیکن اللہ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے تم باز نہیں آؤ گے تو اشارتاً پیغام بھیج سکتے ہو، وہ اس زمانے کی بات ہے۔ تو اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ ہم حکم دے رہے ہیں کہ جب نبی کی محفل میں جاؤ تو پہلے کچھ صدقہ دیا کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تم ڈرتے ہو کہ ہر چیز میں پہلے صدقہ دینا پڑے گا، چلو معاف کیا، نہیں دو صدقہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ قرآن کی عادت ہے، اس سے اللہ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی کہ اسلام کے احکام میں بھی اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ میں بھی تمہاری طبیعت کا، تمہاری کمزوری کی رعایت کرتا ہوں۔ تو جب اللہ ہماری رعایت کر کے احکام دے رہا ہے تو ہمیں بھی اپنے ماتحتوں کا خیال بولو کرنا چاہیے۔
اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں حکم ہو، لیکن تم نہیں عمل کر سکو گے، چلو یہ اس پر عمل کرو۔ تو جب اللہ انسانوں کی رعایت کرتا ہے تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی رعایت کرا کریں۔ اتنا بوجھ کسی پہ نہ ڈالیں کہ بس تیر کی طرح سیدھے چلو تم، ایسا نہیں ہو سکتا بھائی۔ انسان ٹیڑھا میڑھا ہے، آڑا ترچھا ہے، اس کو بالکل ہر چیز میں ایکوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے نہ، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی کا مطلب مسجد کا امام بھی پورا سیدھا، نہ مفتی صاحب پورے سیدھے ہو سکتے ہیں، نہ مسجد کا امام ہو سکتا ہے، نہ کوئی بزرگ پورے ایکوریٹ ہو سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب نے اس دن بیان میں یہ بول دیا تھا، مفتی صاحب اس دن وہاں انڈا موڑ پہ بیٹھے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چائے پی رہے تھے، یہ علماء کے بیٹھنے کا طریقہ نہیں ہوتا۔ اس دن مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا بھاڑ میں جائے۔ چلتا ہے مارکیٹ میں سب۔ ہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں کیڑے نکالنے کے لیے، کچھ لوگ کیا ان کا کام ہی یہی ہے کہ اس کے کیڑے جمع کر کے ایک شاپر میں لا کے پوری کیڑوں کی دکان کھولی ہوئی ہے انہوں نے۔ وہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا، اور خود اتنے بڑے بڑے بلینڈر ان لوگوں سے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا ان کی غلطیاں جمع کرنا شروع کر دے تو الامان والحفیظ۔ تو لچک ہے بھائی، لچک، لوگوں کی رعایت کیا کرو۔ نمازیوں کی رعایت کا حکم ہے مسجد کے امام کو۔ اتنی لمبی نمازیں نہ شروع کر دو کہ لوگ کھڑے کھڑے تھک جائیں۔ حضرت معاذ تھے، حضرت جابر بن عبداللہ، انہوں نے اتنی لمبی عشاء کی نمازیں پڑھانا شروع کر دی، سورہ بقرہ پڑھتے تھے پوری اس میں نا۔ اب ایک صحابی تھے، وہ کھڑے کھڑے تھک جاتے، وہ ایک دن نماز توڑ کے چلے گئے اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ اتنی لمبی عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں۔ اچھا جب وہ گئے نماز میں تو ان کو صحابی رسول نے کہا کہ تم منافق ہو گئے ہو۔ تم کیا ہو گئے ہو؟ کیونکہ نماز میں تم کیا کر رہے ہو؟ شارٹ نماز چاہیے، یہ تو منافق کا دل نماز میں نہیں لگتا۔ تو فتویٰ دیا کہ تم کیا ہو گئے ہو؟ منافق۔ انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ، حضرت معاذ بن جبل تھے، انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ اتنی لمبی نماز پڑھا رہے ہو، اوپر سے مجھے فتویٰ کیا دے رہے ہیں، تم منافق ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلایا، افتان انت یا معاذ، اتنا غضبناک ہوئے، اے معاذ تم لوگوں کو فتنوں میں ڈال رہے ہو نماز سے، یعنی تم تو ان کو آزمائش میں ڈال رہے ہو کہ نماز سے ان کے دل میں نماز کی نفرت پیدا کر رہے ہو، اور پھر آپ نے ان سے امامت چھین لی، اور پھر تھوڑے دنوں بعد واپس امامت دے دی ان کو، یعنی تنبیہ کے لیے۔ تو امام کو چاہیے لوگوں کی رعایت کرے، خطیب کو چاہیے بیان میں بھی لوگوں کی رعایت کرے، ان کی مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں نہ کرے، ایک دم 4 شادیوں پہ نہ آ جایا کرے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے ان کو دوسری شادی سمجھائے، جب 6 مہینے میں یہ سمجھ میں آئے گی پھر تیسری۔ ہم ڈائریکٹ کیا کرتے ہیں، تو اس پہ لوگ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ تو جو جنگ میں کمانڈر ہے اس کو چاہیے وہ اپنے فوجیوں کی رعایت کرے، آپ اپنے ماتحتوں کی رعایت کرو۔ بیمار ہیں، ہمارے استاذ نے ایک بڑا اچھا اصول بنایا، ہم جامعۃ الرشید میں تھے، انہوں نے فرمایا کہ کوئی طالب علم اگر آ کے یہ کہتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے مجھے چھٹی چاہیے، تو چھٹی اس کو فوراً دے دو۔ یہ تحقیق بعد میں ہوتی رہے گی کہ طبیعت واقعتاً خراب بھی ہے یا نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ امکان ہے کہ ٹوپی کر رہا ہو، امکان ہے اس بات کا کہ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو، لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے سچ بول رہا ہو۔ اب آپ نے بدگمانی کر کے کہ یار لگ تو رانی ہے شکل سے کہ بیمار ہے، چھٹی نہیں دی، اور وہ واقعتاً ہے کیا بیمار ہے، تو کتنی مصیبت میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو وہ ہوتی رہے گی تحقیق، لیکن فوراً اس کو رخصت ملنی چاہیے، کیونکہ اس کا خطرہ ہے کہ واقعتاً سچ کہہ رہا ہو۔ تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی باتیں ہوتی ہیں، ہم لوگ ان چیزوں کا گھروں میں خیال نہیں کرتے۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس کی حیثیت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں بلایا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیث میں تفصیل بہت زیادہ ملتی ہے کہ آپ آسمانوں پر گئے، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی،
عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے، اور پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. تو یہ بہت احادیث میں اس کی تفصیل ملتی ہے، اور یہ سارے کام رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوئے. پہلے تو میں اس بات کے تھوڑے سے دلائل دوں گا کہ یہ خواب نہیں تھا، یہ جاگتی حالت میں آپ کے جسم اطہر کے ساتھ ایک معجزہ تھا. غامدی صاحب کہتے ہیں یہ کیا تھا؟ خواب تھا. تو اب ہم غامدی صاحب کے دلائل بھی پیش کر دیتے ہیں اور پھر قرآن و سنت کے دلائل بھی. غامدی صاحب نے کہا ہے کہ رؤیا جو ہے نا عربی میں خواب کو کہتے ہیں. رؤیا کسے کہتے ہیں؟ خواب کو. جیسے سورہ یوسف میں ہے نا، وہ کیا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا، یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے 11 ستارے دیکھے سجدہ کر رہے ہیں. تو ان کے ابا نے کہا لا تقصص رؤیا کا، اپنا یہ خواب کسی اور کو مت سنائیں. تو اس کو انہوں نے رؤیا سے تعبیر کیا ہے. کیا تعبیر کیا؟ رؤیا. تو یہی لفظ معراج کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے رؤیا کو، یہ جو رؤیا تھا نا اس کو ہم نے لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے. تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ رؤیا کسے کہتے ہیں؟ خواب کو، جیسے سورہ یوسف میں. اس کا جواب یہ ہے کہ رؤیا اصل میں خواب کو نہیں کہتے، رؤیا اصل میں منظر کو کہتے ہیں، سین کو کہتے ہیں. اور خواب میں بھی ایک منظر نظر آتا ہے، اس لیے خواب پر بھی اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. ورنہ اصل رؤیا کا معنی منظر، سین، کوئی بھی چیز آپ دیکھیں چاہے جاگتی حالت میں یا خواب میں. کیونکہ رؤیا کا لفظ نکلا ہے رؤیت سے، رؤیت دیکھنے کو کہتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں رؤیت ہلال، تو کیا یہ خواب میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے ہلال کمیٹی ہے بھائی؟ جب جاگتی حالت میں دیکھ کے اتنے اختلاف ہو رہے ہیں تو خواب میں دیکھ کے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، 6 عیدیں ہوں گی پھر تو یہ جاگتی حالت میں ان آنکھوں کے ساتھ رؤیت ہلال کمیٹی نہیں ہے، رؤیت انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ. قرآن میں جہاں بھی رآ یرآ کا لفظ آیا ہے دیکھنے کے معنی میں، تو رؤیا وہ چیز جو دیکھی جائے. اب یہ خواب میں بھی ہو سکتی ہے اور جاگتی حالت میں بھی، اس لیے اس کا اصل معنی ہوتا ہے منظر، لیکن اس کا اطلاق خواب پر بھی ہوتا ہے کیونکہ خواب میں بھی ایک سین نظر آتا ہے آپ کو، پورا ایک منظر ہوتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو نبی کے لیے معراج کے لیے رؤیا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ خواب کے معنی میں ہے یا منظر کے معنی میں، دونوں احتمال اس میں ہیں. تو ہم قرآن ہی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ وہ حقیقت تھی یا بولو خواب تھا. قرآن میں 2 واضح قرینے، اگر ہم حدیث کو ہٹا دیں، حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب نہیں تھا. حدیث سے تو صاف کہ براق پہ بیٹھ کے آپ جا رہے ہیں، خواب میں ان تکلفات کی کیا ضرورت ہے؟ خواب میں آپ امریکہ جاؤ ایسے ہی پہنچ جاتے ہو بغیر جہاز کے بھی. یہ جو پورا براق آ رہا ہے، جبریل آ رہے ہیں، جایا جا رہا ہے، پھر وہاں امامت ہو رہی ہے، حدیث سے تو صاف پتہ چلتا ہے. لیکن ہم قرآن میں بھی دیکھتے ہیں کہ 2 واضح قرینے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں رؤیا خواب کے معنی میں نہیں ہے. سب سے پہلے اس رؤیا کے آگے پیچھے جو آیت ہے وہ خود ہی بتا رہی ہے. فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، کہ ہم نے اس رؤیا کو بھی اور قرآن میں جو ملعون درخت کا تذکرہ ہوا ہے ان دونوں چیزوں کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا. کیسے؟ ملعون درخت ہے شجرہ زقوم. قرآن میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک درخت ہے جس کا پھل بے انتہا کڑوا، بہت کڑوا، جو جہنمیوں کو کھلانے کے لیے دیا جائے گا. اس پر مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں جہنم میں آگ ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں جہنم میں درخت ہے، درخت آگ میں نہیں اگتے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کو یہ طاقت اور قدرت ہے کہ وہ آگ کے اندر بھی درخت پیدا کر دے. اور وہ کیا ہے اس کے بارے میں قاروہا، وہ پورے آیت مجھے یاد نہیں آ رہی، کہ اس کی جو جڑیں ہیں نا وہ جہنم کی تہ میں ہیں، اس طرح کی آیت ہے. ابے نہیں بھائی، وہ نہیں. خیر، یعنی اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کو یہ
قدرت ہے کہ اللہ اس درخت کو جہنم کے اندر پیدا کر دے اور جہنم کی تہ میں اس کی کیا ہے؟ جڑیں اور شاخیں اوپر ہیں. تو آگ میں اللہ پیدا کر سکتا ہے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھو ہم نے اگر پانی کے جانوروں کو نہ دیکھا ہوتا کبھی بھی تو ہم کہتے کہ پانی کے اندر انسان یا کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی, سانس کیسے آئے گا؟ تو اللہ نے پانی کی ہی مخلوقوں کو پیدا کر دیا, کروڑوں مخلوق جو پانی کے اندر ہی زندہ رہتی ہیں, باہر نہیں نکلتی. تو اللہ کو یہ قدرت ہے کہ وہ اسی ماحول کے حساب سے چیزیں پیدا کر دے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ ملعون درخت کو بنایا کس کے لیے؟ آزمائش, تاکہ مشرکین اور غیر مسلم اس کا انکار کریں کہ ایسا ممکن نہیں ہے. حالانکہ یہ انکار کرنا بنتا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو ہم نے زقوم درخت کو بھی لوگوں کے لیے کیا بنا دیا؟ آزمائش, کہ یہ اللہ کی قدرت جو مانتا ہے وہ تو اس کو مانے گا, جو اللہ کی قدرت نہیں مانتا وہ اس کا انکار کرے گا. تو اسی کے ساتھ اللہ نے نبی کی معراج کا بھی تذکرہ کیا کہ ہم نے نبی کو جو منظر دکھایا اس کو بھی لوگوں کے لیے کیا بنایا؟ آزمائش. کیا مطلب؟ جو اللہ کی قدرت کو مانے گا وہ تو مانے گا اس واقعے کو, جو کہتے ہیں اللہ ایسا نہیں کر سکتا وہ اس واقعے کا انکار کر دے گا. خواب اگر یہ ہوتا تو خواب کو ماننا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے, یہ فتنہ تھوڑی بنتا. نبی کہتے ہیں مجھے خواب آیا ہے, یہ ہوا ہے, تو ابو جہل بھی کہتے تھا بھائی خواب تو کسی کو بھی کچھ بولو نا بھائی آ سکتا ہے, خواب میں تو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں, کوئی بھی انکار نہ کرتا. لیکن جیسے وہ کہہ رہے تھے عقلاً یہ ممکن نہیں ہے کہ جہنم میں درخت پیدا ہو جائے, ایسے ہی عقلاً یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان زندہ اپنے جسم کے ساتھ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے. اٹ ازنٹ پاسبل, یہ عقلاً ممکن نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں دونوں چیزیں تمہارے لیے آزمائش ہیں. خدا کی قدرت کو مانو گے تو دونوں پہ یقین کرو گے, نہیں مانو گے تو دونوں کا انکار کرو گے. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہاں رؤیا سے مراد معراج میں حقیقت ہے جسم کے ساتھ, خواب اس سے مراد نہیں ہے, ورنہ یہ آزمائش نہ ہوتا. دوسرا قرآن میں واضح اشارہ کیا, وہ تو صراحت ہے. سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے, سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, اسرا بعبدہ, جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا, من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی. یہاں اللہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے خواب میں لے گیا ہوں. میں جب میں کہتا ہوں کہ میں رات کو کے تھوڑے سے حصے میں آپ کو یہاں سے وہاں لے گیا, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لے کر گیا یا خواب دکھایا ہے بھائی؟ آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی دیکھو میں تمہیں اپنے ساتھ ملیشیا لے کر گیا تھا اور میں نے تمہیں وہاں گھمایا اور پھرایا, پھر میں تمہیں وہاں, تم دبئی کی سیر. اب کوئی آدمی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے, فرض کر لو, بیگم کو ہنی مون کے لیے مری لے کر گیا, بعد میں پھڈا ہو گیا, بیگم کو کہہ رہے دیکھو میں تمہیں اپنے ساتھ اس دن مری لے کر گیا تھا, پھر میں تمہیں نتھیا گلی کی میں نے تمہیں سیر کرائی, پھر میں وہاں سے ہم نے ٹن مارا ادھر کی طرف, ہم مڑے سوات مردان کی مالم جبا ہے کیا ہے, بہرحال جو بھی ہے, وہاں سے ٹن مار کے اسلام آباد سے ہم اگلی فلائٹ سے واپس آئے. کوئی بندہ وہاں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے یار آپ بھابھی سے اتنی محبت کرتے ہو؟ ہاں جی میں تو بہت محبت. کہتے ہیں بہت اچھا خواب دکھایا اپنے بھابھی کو. آپ بولو گے تمہارا دماغ خراب ہو گیا, میں خواب کی باتیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں میں لے کر گیا. تو جب کوئی عام آدمی یہ بات کرتا ہے, دوسرا اس کو خواب کہے گا, تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ سورہ بنی اسرائیل شروع اس طرح سے کر رہے ہیں, سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, اسرا بعبدہ, جو اپنے بندے کو لے گیا, لیلاً, رات کے تھوڑے سے حصے میں. یہ تنوین تقلیل کے لیے, تھوڑے سے حصے میں بھی اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے. خواب کا تذکرہ ہوتا تو نہ رات کہنے کی ضرورت تھی, نہ رات کا تھوڑا حصہ کہنے کی ضرورت تھی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ دوسری بات, تیسرا قرینہ, اللہ اس آیت کو شروع کر رہا ہے سبحان الذی, ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات. اس میں اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ تمہیں عجیب سا لگے گا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی بندہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ سے ہو کے واپس بھی آ جائے. اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ آیت شروع کر رہا ہے سبحان الذی, اللہ ہر عیب سے پاک ہے, وہ عاجز نہیں ہے کہ کچھ کرنا چاہے تو اس کو اسباب کے تانے بانے جوڑنے پڑے, ٹائم دیکھنا پڑے, بھائی اتنے ٹائم میں تو یہ ممکن نہیں ہے, اس لیے اللہ عیب سے پاک ہے. تو یہ تیسرا قرینہ ہے.
خواب ہوتا تو اللہ سبحان اللہ کا ذکر نہ کرتا. عجیب چیز کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ, اچھی کہو کہتے ہیں, وہ کون پنجاب میں جب تقریر ہوتی ہے کہتے ہیں اچھی کہو سبحان اللہ, تو انہوں نے کوئی بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ مارا ہوتا ہے. خوابوں کی باتوں پہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ 3 واضح قرینے قرآن مجید میں, لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں بتائیں. تبھی تو مشرکین نے انکار کر دیا, یہ نہیں ہو سکتا. اگر خواب کی بات ہوتی تو وہ انکار نہ کرتے. پھر جب انکار کیا تو اللہ فرماتے ہم نے اس واقعے کو آزمائش بنایا. باقی اس میں حکمت کیا تھی؟ یہ معجزہ اللہ نے کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا. ہر پیغمبر کو الگ قسم کے معجزے ملتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے ملے نا, وہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ معجزے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دیے ہیں. مردے کو زندہ, کوڑ کے مریض کو شفا, پیدائشی نابینے کی آنکھیں واپس, مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک ماری, پھڑ 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 کر کے اڑ رہا ہے. یہ بہت ہی عجیب قسم کے معجزے. علماء کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے دور میں علم طب جو تھا نا, میڈیکل سائنس, وہ اس وقت کافی عروج پہ پہنچ چکی تھی. حکمت کا علم, حکیم, بڑی بڑی پیچیدہ بیماریوں کے علاج دریافت ہو گئے تھے. لیکن ساری دنیا کے سارے حکیم کہتے تھے کوڑ کے مریض کا علاج ممکن نہیں ہے. ایسی کوئی دوا نہیں ہے کہ پیدائشی نابینا کی آنکھیں آ جائیں, بعد میں بینائی جائے تو آ سکتی ہے. جو پیدا ہی نابینا ہوا ہو اس کی آنکھیں نہیں آ سکتی. ایسی کوئی دوا نہیں ہے کہ مردے کو کھلاؤ اور اس میں جان آ جائے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ جو مر گیا وہ ختم, فینش, اب ٹھیک نہیں ہو سکتا. مٹی کے بنے ہوئے پرندوں میں جان, کوئی چورن چٹنی ایسی نہیں ہے کہ پتلے میں ڈالیں اور وہ اڑنا شروع ہو جائے. نا نا نا. حضرت عیسیٰ کو جو اللہ نے معجزے دیے نا, وہ تمام میڈیکل سائنس کو کیا کر رہے تھے؟ چیلنج, تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ کوئی حکیم نہیں ہے, بلکہ یہ کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا, یہ اللہ ہی کر رہا ہے ان کے ہاتھ پہ. اگر علم طب نے ترقی نہ کی ہوتی نا, پھر حضرت عیسیٰ کوڑ کے مریض کو ٹھیک کرتے. لوگ کہتے یار لگتا ہے کہ یہ کوئی ماہر, معاذ اللہ کوئی حکیم ہے یہ, جنہوں نے کوڑ کے مریض کو چپکے سے دوا کھلائی ہے اور وہ بندہ کیا ہو گیا؟ ٹھیک. لیکن علم طب نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ میڈیکل سائنس کہتی تھی کہ اسباب کی دنیا میں یہ ممکن, بولو نا, نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے معجزے اسی حساب سے دیے آپ کو. حضرت موسیٰ کے دور میں جادو کا زور تھا, یہ سانپ بنا دیا, یہ یوں کر دیا, ایسے ایسے کرتب, ٹھیک ہے نا. تو وہ لوگ جادو کو سمجھتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ کو جو معجزے دیے نا, وہ والے معجزے جو جادوگر دکھایا کرتے تھے, اس طرح کے جادو. گریبان میں ہاتھ ڈالا, ہاتھ کیا ہو رہا ہے؟ سورج کی طرح چمک رہا ہے. یہ جادوگروں کے اس زمانے میں کرتب ہوا کرتے تھے. لاٹھی کو کیا بنا رہے ہیں؟ سانپ. اللہ نے کہا جادوگر بھی یہ کام کرتا ہے, آپ بھی کرو. لیکن جادوگر جب یہ کرتا ہے تو نظر کا دھوکا ہوتا ہے, آپ جب کرو گے تو سچی مچی کا ہو جائے گا. تو جادوگر خود کہیں گے بھائی اٹ ازنٹ پاسبل, کیونکہ اگر جادو نے ترقی نہ کی ہوتی تو لوگوں کو کیا پتا چلتا کہ یہ جادو ہے یا حقیقت. جو علم ترقی کرتا ہے تو اس کے ماہرین پیدا ہوتے ہیں نا, وہ بتاتے ہیں بھائی یہ ممکن نہیں ہے. اگر عیسیٰ کو موسیٰ والے معجزے دیے جاتے, لاٹھی کو سانپ بنانے والے, تو اس وقت جادو کو کا ان لوگوں کو اتنا نہیں پتا تھا. وہ کہتے یار ہو سکتا ہے یہ جادو, یہ بھی جادو, یہ بھی جادو. لیکن جادو اتنی ترقی کر چکا تھا کہ لوگ جانتے تھے کہ جادوگر تو لاٹھیوں کو سانپ بناتے ہیں, بنتا نہیں ہے, نظر آتا ہے. جب وہ گریبان میں ہاتھ ڈال کے نکالتے ہیں روشن نظر آتا ہے, ہوتا نہیں ہے. ادھر تو بھائی سچی مچی کا ہو رہا ہے بھائی, یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تبھی اللہ نے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کس سے کرا دیا؟ جادوگروں سے. اور ہزاروں جادوگروں نے جب لاٹھیوں کو پھینکا ہے, یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, قرآن کہتا ہے پبلک کو دیکھنے میں ایسا لگا, حقیقت میں نہیں تھی وہ, دیکھنے میں ایسا لگا, ان کے جادو نے نا آنکھوں کو ایسے پردے ڈال دیے تھے, پبلک کو اور حضرت موسیٰ کو ایسا لگا کہ یہ سانپ ہے جو میری طرف دوڑ رہا ہے. اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں یخیل, خیالی دنیا میں تھا, حقیقت میں ایسا نہیں تھا.
ادھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا آپ لاٹھی زمین پہ ڈالیں. جب حضرت موسیٰ نے ڈالی ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ, واقعی اژدہا بن گئی. تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ جادوگر ایک سیکنڈ بھی نہیں ٹھہرے, فوراً سجدے میں گر گئے. یہ نہیں کہ انہوں نے مشورہ کیا ہو کہ بھائی یہ دیکھو ذرا یہ بھی جادو ہے, ہمارا بھی جادو, تو ایکچولی ذرا ہم غور کرتے ہیں, ایک کانفرنس بلاتے ہیں, ہمارا آپس میں اس میں مذاکرہ ہوگا کہ اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں کہ یہ سانپ واقعی سچی مچی کا ہے یا جھوٹی موٹی کا ہے کیا یہ. قرآن کہہ رہا ہے نا 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 نا, فَأُلْقِي, دو لفظ قرآن میں بلاغت کے, ایک فا اور ایک القیہ. فا کا مطلب فوراً, ادھر لاٹھی سانپ بنی ہے, ادھر جادوگر فوراً. اور قرآن کہہ رہے سجدے میں گرے نہیں, القیہ گرا دیے گئے. گرا دیے گئے کیا مطلب, اس کو کہتے ہیں ریفلیکٹ ایکشن. بعض دفعہ سوتے میں استری کے قریب آپ کا ہاتھ آتا ہے اور لاشعوری طور پر پیچھے ہٹ جاتا ہے, ہوتا ہے نا ایسے. یار ایک تو آپ لوگ کو اب سائنس اور ٹیکنالوجی بھی سکھانی پڑے گی. دیکھو دھماکہ ہوتا ہے بعض دفعہ, ہم اچھلتے پہلے سوچتے بعد میں کہ ہوا کیا ہے, ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے. اللہ نے ہمارے اندر کچھ لاشعوری ایسی سینس رکھی ہے, وہ ہمیں حادثات میں کام آتی ہے. کیونکہ حادثے جب ہو رہا ہو تو پہلے سوچ کے پھر آپ عمل کرو تو ٹائم بولو نکل چکا ہوتا ہے. بعض دفعہ ٹائم کیا ہو چکا ہو. دیکھو ایک کتا آپ کے پیچھے آ رہا ہے تو آپ سوچتے ہو, پہلے تو یہ سوچتے ہو میرے ہی پیچھے آ رہا ہے, کسی اور کے پیچھے تو نہیں جا رہا. سوچنے کا ٹائم ملتا ہے نا آپ کو, کیونکہ جیسے کتا بھاگ سکتا ہے آپ بھی بھاگ سکتے ہو. آپ سوچتے ہو, پھر آپ غور کرتے ہو نہیں یار یہ میری طرف ہی آ رہا ہے, کتنی اسپیڈ سے آ رہا ہے, اسپیڈ چیک کرتے ہو آپ اس کی. پھر آپ یہ سوچتے ہو کہ اس سے بچنے کا میرے پاس بھاگنے کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے. اگر بھاگنے کے علاوہ راستہ ہے تو مجھے تگڑ تگڑ بھاگنے کی کیا ضرورت ہے. تو آپ کا دماغ کام کرتا ہے, آپ پتھر اٹھا لیتے ہو کہ یار پتھر سے ماروں گا بھاگ جائے گا, تو مجھے بھاگنے کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پتھر اٹھاتے ہو, کتے کو اس طرح کرتے ہو, کتا اگر ڈر کے رک گیا تو آپ کہتے ہو بہت زبردست کام ہو گیا. کتا اگر کتے پنے پہ آیا ہوا ہے وہ پھر بھی نہیں رک رہا, پھر آپ آخری حربے کے طور پر تگڑ تگڑ بھاگنا شروع کرتے ہو اور بالآخر آپ کی جان بچ جاتی ہے. یہ سوچنے کا ٹائم ملتا ہے آپ کو. لیکن کچھ اتفاقی حادثے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں اگر سوچ کے کام کرو گے تو جیسے وہی ہے نا, اکثر سناتا ہوں میں, ایک بیچارہ شیشے کے برتن بورے میں بھر کے بیچ رہا تھا. ایک عادت ہوتی ہے نا بعض لوگوں کی, تو ایک سیٹھ صاحب کی عادت تھی ہر چیز کو ٹھوکر مار کے پوچھتے تھے اس میں کیا ہے. تو وہ شیشے کا برتن اس بیچنے والے نے اس سیٹھ صاحب کے سامنے رکھا. سیٹھ صاحب کو پتہ نہیں تھا اس میں شیشے کے برتن ہے. سیٹھ صاحب نے بوری پہ پاؤں مارا, بولا اس میں کیا ہے. اس نے کہا ہے نہیں تھا اب نہیں ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں سوچنے کا ٹائم, بھائی اس میں ٹھوکر مار کے پوچھو گے تو اب نہیں ہے, پوچھ کے ٹھوکر مار دے آپ. تو کچھ کام تو ایسے ہوتے ہیں سوچ کے آپ بھاگو, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بھاگنا پہلے پڑتا ہے سوچنا بعد میں. تو یہ وہ حادثے ہوتے ہیں جس میں اللہ نے آپ کو سوچنے کا اختیار دیا ہی نہیں ہے, قدرت خود آپ کو بچنے کا موقع دیتی ہے, یعنی بچا لیتی ہے. جیسے اچانک جب دھماکہ ہوتا ہے تو ہم اچھلتے پہلے ہیں سوچتے بعد میں. قدرت ہمیں اچھالتی ہے کہ ابے بھاگ یہاں سے, ٹھیک ہے نا, کچھ ہوا ہے. یا کتا بہت قریب آ کے ایک دم بھونکنا شروع کر دے تو پھر آپ بھاگتے پہلے ہو سوچتے بعد میں, اور خود ارادے سے نہیں بھاگتے. لاشعوری طاقت آپ کو کیا کرتی ہے, بھگا دیتی ہے. کوئی جھاڑی میں چھپا بیٹھا ہو, آپ قریب سے گزرو, وہ ایک دم بھو کر کے جب آواز دیتا ہے تو آپ بھاگتے پہلے ہو سوچتے بعد میں. یہ گاڈ گفٹڈ کچھ چیزیں اللہ نے انسان میں رکھی ہیں. یہ اس لیے رکھی ہیں کہ حادثوں ایمرجنسی جب نافذ ہونا تو آپ کو سوچنا نہ پڑے. سمجھ رہے ہیں, پہلے کام ہو جائے پھر بعد میں سوچتے رہو. ابھی تو قدرت چاہ رہی ہے اس جگہ سے آپ ہٹ جاؤ ورنہ مر جاؤ گے آپ. بالکل یہی کام جادوگروں سے ہوا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے رسیوں کو, جب موسیٰ نے لاٹھی کو پھینکا اور وہ سانپ بنی ہے تو جادوگر سوچ کے سجدے میں نہیں گرے پہلے ہیں سوچا بعد میں. کیوں گرے پہلے؟ ان کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی, بھائی یہ تو پیغمبر ہے, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ لاٹھی سانپ بن جاؤ. بھائی پہلے سجدہ کرو بعد میں سوچتے رہیں گے کہ یہ سجدہ صحیح کیا یا غلط کیا. نہیں آ رہی بات. یہ قرآن کی بلاغت ہے.
جب موسیٰ نے لاٹھی کو پھینکا ہے، قرآن کہہ رہا ہے فَأُلْقِي، جادوگروں کو لاشعوری طاقت نے سجدے میں گرا دیا. یہ لاشعوری طاقت کون تھی؟ یہ وہی جو ہمیں دھماکوں کے وقت ہوشیار کر دیتی ہے، ہم ہل جاتے ہیں اچانک. تو جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا نا کہ بھئی یہ لاٹھی تو حقیقت میں سانپ بن گئی، یہ تو عملاً ممکن ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، یہ جادو نہیں ہے. اتنا انسپائر ہوئے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے سجدے میں گر گئے اور بغیر سوچے سمجھے کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے اس پر ایمان لے آئے. اب اس کے بعد سوچ رہے ہیں کہ ہمارا فیصلہ صحیح تھا یا غلط، یعنی اس کے انجام کیا ہے. تو سوچنے کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ ہم نے فیصلہ کیا کیا ہے، صحیح. اب فرعون دھمکیاں دے رہا ہے کہ تمہاری نورا کشتی تھی اور میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دوں گا. انہوں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، اے فرعون موسیٰ کے برحق ہونے کے جو ہم نے دلائل دیکھ لی ہیں نا، اب ہم تیری بات پر یقین نہیں کریں گے. فقضی ما انت قاض، تو ہاتھ پاؤں کاٹنے کی بات کرتا ہے، جو تیرے بس میں ہے وہ کر لے. چند سیکنڈ کا ایمان ہے مگر کتنا پاورفل. اور فرعون کو کب سے دعوت دی جا رہی ہے، کم وقت کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. ان کو یقین ہو گیا کیونکہ ابھی تک نشانی نہیں دیکھی تھی نا. چند سیکنڈ کا ایمان ہے اتنا تگڑا. اور پھر فرعون کو کیا کہہ رہے ہیں، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جتنی سزا دے گا اسی دنیا میں دے گا نا، تو اس دنیا میں زیادہ زیادہ کیا کر لے گا، آگ میں ڈال دے گا، قتلے بنا دے گا، جیل میں ڈال دے گا، عمر قید کی سزا دے دے گا، تو 25-30 سال کے بعد مرمرا کے کیا ہو جائیں گے، ختم. اور آگے کہنے لگے ہم جو رب پر ایمان لائے ہیں نا، رب پر، اس پر جو ہمیں رب دے گا، واللہ خیر و ابقا، گاڈ کا جو انعام ہے وہ تجھ سے زیادہ اچھا بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی. کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی اچھا، کوالٹی کے اعتبار سے بھی اچھا ہے. تو بارگیننگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر رب سے زیادہ دے سکتا ہے تو بات کر، ظاہر ہے وہ تو دے نہیں سکتا. فرعون نے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دیا. تو اللہ نے یہ بھی دکھا دیا کہ نورا کشتی نہیں ہے، کیونکہ نورا کشتی میں دونوں کے مفاد ہوتے ہیں، ایک قتل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اتنی واضح نشانیاں فرعون کو اللہ نے دکھا دی کہ دیکھ جادوگروں نے گواہی بھی دے دی ہے اور اپنی قربانی سے یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ نورا کشتی نہیں ہے. لیکن فرعون کی کھوپڑی، کیونکہ دنیا کے نشے میں جب انسان آتا ہے نا، شہوت پرستی میں، جو آدمی زنا کے قریب جا رہا ہو نا، اسے 1000 سمجھاؤ آپ، 1000 دفعہ ہو کہ یہ حرام ہے، لیکن وہ پھر بھی کیا کرتا ہے، زنا میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ گناہ ہے ہی ایسی برباد چیز، انسان کو اندھا کر دیتی. خیر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزے دیے وہ کس حساب سے، جادوگروں کو سمجھ میں آ جائے. عیسیٰ علیہ السلام کو میڈیکل سائنس کے اعتبار. داؤد علیہ السلام کا دور تھا حکومت کا، بڑی بڑی جنگیں ہو رہی تھی اس وقت، لڑائیوں کا دور تھا. اللہ نے ایسے معجزے دیے آپ کو جو جنگوں میں آپ کے کام آئے، لوہے کو پگھلا دیا آپ کے ہاتھوں میں، اس طرح سے. خیر تو ہمارے نبی کو جو معجزے دیے ہیں نا، وہ قیامت تک کے حساب سے وہ آپ کے حساب سے سوٹیبل ہیں. ایک معجزہ تو قرآن دیا، کیونکہ یہ دور ہے ایجوکیشن کا، تعلیم کا. تو قرآن کا جو معجزہ ہے، قرآن نے دعویٰ کیا اس جیسی کتاب لے کر آؤ. کتابوں کا دور ہے نا، تو قرآن نے کیا کہا، ایک شخص جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، ایسی کتاب لے کر آتا ہے جس کے مضمون اتنے بہترین کہ ایسے اخلاقی مضمون آپ کو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملیں گے. دلوں پر ایسا راج کرنے والی کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ سنی جانے والی، جس کو پڑھ کے رونے والے سب سے زیادہ، جس کو سن کے رونے والے سب سے زیادہ، بغیر سمجھے بھی پڑھی جاتی ہے، بغیر سمجھے بھی سنی جاتی ہے. لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، ساری دنیا کے انسان جنات جمع ہو جائیں، لا کے دکھائیں، نہیں لا سکتے. قرآن جب نازل ہوا نا تو بہت سے سائنسی غلط مفروضے تھے اس دور میں، آسمان ایسے بنا ہے، فلاں چیز ہے، اوٹ پٹانگ، جیسے اس دور کے سائنسدان تو پھینکو تھے نا. اس دور کے جو سائنسدان تھے چند ایک کے سوا بس وہ پھینک رہے تھے، لوگ لپیٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن قرآن نے ایسا کوئی غلط سائنسی نظریہ ذکر نہیں کیا، حالانکہ وہ تو بہت کچھ تھا. تو ہمارے نبی کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ والا نظریہ صحیح ہے، یہ والا نظریہ غلط؟ کوئی ایسا نظریہ قرآن نے تذکرہ
نہیں کیا. ایسے باطل نظریات سے اب تک کیا ہے؟ پاک ہے. تو یہ بھی معجزہ ہے کہ بھئی ایک دور تھا سائنس ترقی کرے گی, لوگ ان سب چیزوں کو غلط سمجھیں گے, تو قرآن نے ایسی کوئی غلط نظریے کو اپنی کتاب میں جگہ نہیں دی. اچھا, تو معراج کیوں نبی کا معجزہ, نبی کو یہ کیوں معجزہ دیا گیا؟ یہ اس لیے دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تو ہیں لیکن سب سے افضل. تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کی افضلیت تمام پیغمبروں کے سامنے ظاہر کر دیں, جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی. تو جسمانی اعتبار سے تو اللہ آپ کو عرش کے قریب لے کر گئے ہیں بلندیوں پہ. روحانی اعتبار سے نماز سب سے اہم ترین عبادت ہے, تو اللہ نے تمام پیغمبروں کو آپ کا مقتدی بنایا, آپ کو امام بنا کے یہ بتا دیا کہ روحانی اعتبار سے بھی یہ آپ سب پر فضیلت رکھتے ہیں. زبانی بتا دینا کافی نہیں ہوتا, پریکٹیکل کروایا جاتا ہے. جس کے پیچھے انسان نماز پڑھتا ہے اس کا احترام کرتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ کہ بھائی ہم ان کے پیچھے کیا پڑھتے ہیں؟ یہ اللہ کے دربار میں حاضری کے وقت ہمارے رہبر ہوتے ہیں. تو اللہ کے ہاں تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز. تو اللہ نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, سارے پیغمبروں کو بولا چلو بیت المقدس میں صفے بنا کے کھڑے ہو جاؤ. سب کو اللہ نے بیت المقدس میں حاضر کیا. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ بٹھا کے بیت المقدس لے جایا گیا, اور مصلی آپ کے لیے خالی تھا. تمام پیغمبر انتظار کر رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو نماز میں ان کی امامت کی. اس میں یہ بھی حکمت کہ آج کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب کی موجودگی میں مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ ابے بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات کہ اب تمام پیغمبروں کی شریعتیں کیا ہو گئی ہیں؟ منسوخ. کیونکہ سب نے نماز اخپل طریقے سے نہیں پڑھی ہے, اپنی اپنی شریعت کے مطابق. کس طرح سے پڑھی ہے؟ ظاہر ہے جیسے امام پڑھتا ہے ویسے ہی مقتدی پڑھتے ہیں نا. یہودیوں کی نماز الگ تھی, عیسائیوں کی الگ تھی, ان سے پہلے آسمانی مذاہب کی نمازیں الگ تھیں. اب جب نبی آ گئے تو نماز کیسے ہوگی؟ جیسے نبی پڑھائیں. کیا مطلب؟ نماز یہ ایک سائن ہے, علامت ہے شریعت کا, کیونکہ سب سے بڑا شعار ہے نا. تو اللہ نے بتا دیا نبی کے دنیا میں آنے کے بعد اب کوئی بھی دنیا میں آئے گا تو ان کے طریقے سے اسلام پہ چلنا ہے, اخپل طریقے سے اسلام پہ چلنے کی اجازت نہیں ہے. اسی وجہ سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو اپنی شریعت کو فالو نہیں کریں گے, بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے. جب نازل ہوں گے نا دمشق کی مسجد میں, تو امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے. تو حضرت عیسیٰ جب آسمانوں سے نیچے اتریں گے تو حضرت مہدی ان کے لیے مصلی خالی کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں. وہ کہیں گے نا 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 نا, اس کام کے لیے اللہ نے اس امت کو منتخب کیا ہے. سمجھ میں شریعت اس امت ہی کی, کیونکہ یہ آپ ہی, میں امامت کرنے کے لیے بولو نہیں, تمہارے امام پہلے سے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے, وہ ان کی امامت ابھی بھی ہے. پھر کیوں تشریف لائے بھائی آپ؟ سوال پیدا ہوتا ہے پھر آپ کیوں تشریف لائیں جب آپ نماز بھی نہیں پڑھا رہے ہیں بھائی, نماز اس امت کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, تو پھر آپ تشریف, سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کیوں لائے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ میں دنیا میں دین کی دعوت کو لے کر آیا تھا, میں نے ہزاروں درجنوں معجزے دکھائے, مجھ پر اہل کتاب ایمان لائے, اور یہودیوں نے مجھ سے دشمنی کر کے اپنے خیال کے مطابق مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. اب یہودی میرا تو دشمن ہے, اور اسلام کا بھی سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ یہودی. تو یہ ہم دونوں کا مشترک دشمن ہے. تو میں اب اس امت کی قیادت کروں گا یہودیوں سے قتال کرنے میں. سمجھ میں نہیں آ رہی تو جیسے چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں. میں جب سبق پڑھاتا ہوں طلبہ کو, طلبہ سے کہتا ہوں سمجھ میں آ رہی؟ وہ کہہ رہے نہیں. میں کہہ رہا ہوں باقی دنیا میں ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں آپ لوگوں کے؟ کہتے ہیں نہیں ہے. تو چلو ایک اور صحیح, ایک اور بات سمجھ, کیونکہ ہم 3 دفعہ سمجھائیں گے, اس کے بعد ہمارے پاس کھوپڑی نہیں ہے کہ سارے دن ایک ہی چیز سمجھاتے رہیں, ٹھیک ہے نا. تو میرا اسٹائل ہے پڑھانے کا. سبق طلبہ سے کہتا ہوں ایک دفعہ سمجھا دیا, 2 دفعہ پھر بھی نہیں سمجھ میں آیا, تو میں ان سے کہتا ہوں باقی ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں؟ یعنی ساری چیز سمجھ میں نہیں آئی, چلو ایک اور چیز ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں ہے. جب باقی چیزیں سمجھ میں نہ آنے سے کچھ نہیں ہو رہا, لائف آپ کی نیچرل بڑے آرام سے گزر رہی ہے, تو ایک اور چیز بھی اسی میں
شامل کر لو. تو خام خواہ ایک ہی چیز کو سمجھا کے دماغ خراب نہیں کرنا چاہیے. بھی کل کسی نے مضمون بھیجا 4 شادیوں کے خلاف, وہ میں نے پڑھا, اس نے دلائل دیا, میں نے کہا اس کو اپنے پاس رکھ لو. اب ہمارے پاس فالتو کھوپڑی نہیں ہے, ان باتوں کے 100 دفعہ جواب دے چکے ہیں, پھر وہی کھوپڑی وہی گھما رہے ہیں وہی. یہ میں نے کہا یہ سمجھنے والے لوگ نہیں ہے. خیر 4 شادیاں پتہ نہیں کہاں سے آ گئیں. جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو ایک حکمت کیا تھی؟ جسمانی معراج اور روحانی معراج. یہ بتانا کہ اب سب سے افضل کون ہے, یعنی عملاً اس کو کر کے دکھانا. صرف بتانا کافی نہیں ہے, پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ سب سے افضل کون ہے. اب دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر کہیں کہ میں سب سے افضل ہوں, تو پھر ان کے امتی کہیں گے پھر معراج کی رات میں مصلی پہ آپ کیوں نہیں آئے بھائی. اگر یوسف علیہ السلام کہے میں سب سے افضل ہوں, تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر معراج کی رات میں نماز آپ نے کیوں نہیں پڑھائی. تو اللہ نے ایک عمل سے ثابت کر دیا. حدیث میں آتا ہے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, اگر موسیٰ کلیم اللہ جو بار بار کوہ طور پہ جایا کرتے تھے, جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ کیا, جن کو سرگوشیوں کے لیے اپنے قریب کیا, جن کو پوری کتاب ایک ہی دفعہ میں پکڑا دی گئی, لیکن نبی نے فرمایا ان تمام فضائل کے باوجود اگر موسیٰ زندہ ہوں, اگر اس وقت موسیٰ زندہ ہوتے, لما وسعہ الا اتباعی, تو میری اتباع کیے بغیر ان کی نجات ممکن نہیں تھی. وہ فالو اسلام ہی کو کریں گے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تو ہمارے ہی شریعت کو فالو کریں گے. تو یہ بھی ایک حکمت تھی معراج میں. اور بہت ساری چیزیں تھیں. اللہ نے آپ کو اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے ہیں معراج کی رات. اچھا, ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بیت المقدس کی فضیلت پہ مہر ثبت ہو جائے. اگر ہمارے نبی بیت المقدس نہ جاتے تو ہمارے نظر میں قبلہ اول کی زیادہ ویلیو نہ ہوتی. ہم کہتے وہ تو عیسائیوں کا قبلہ تھا, یہودیوں کا قبلہ تھا, پیغمبروں کا قبلہ تھا, ہمارے نبی تو وہاں کبھی گئے بھی نہیں, نماز بھی نہیں پڑھی. تو اللہ نے عملاً آپ کو وہاں لے جا کے نماز پڑھوائی ہے, تاکہ ہم جب جائیں بیت المقدس تو وہاں نماز پڑھ کے ہمیں اطمینان ملے کہ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز عملاً پڑھوائی گئی ہے. تو اس سے بیت المقدس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور بہت ساری حکمتیں ہیں, وہ پھر علماء بیان کرتے رہتے ہیں. موٹی موٹی حکمتیں یہی ہیں. پھر ایک بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ نمازوں کا جو تحفہ اللہ نے اپنے پاس بلا کے دیا ہے, اس سے نماز کی اہمیت. اگر ویسے ہی وہی آ جاتی, بھائی ایک گفٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پارسل کر دیتے ہیں, شاپر میں بریانی ڈال کے گھر پہنچا دیا آپ نے, یہ بھی ہے. ایک ہوتا ہے اپنے گھر بلاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, عزت کے ساتھ سلاد رائتا پیش کر کے کھلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نماز میں ایسا نہیں کیا کہ جبریل کو جا کے بول دیا فرض کر کے آ جاؤ, نہ, یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو میں اپنے پاس بلا کے آپ کو عطا کروں گا. تو بہت ساری حکمتوں میں نے چند ایک آپ کے سامنے بیان کی ہیں. تو وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے, اور کل انشاءاللہ پھر وہ سورہ کہف کا کچھ تذکرہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.